کسی آدمی نے 3 عمرے کر لیے ہیں، اب اس کے لیے افضل عبادت اور بہتر کیا ہے؟ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ نہیں کر سکتے۔ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ختم کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، اور اضحیٰ کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اس گھر کے لیے، اور پھر طواف کا مسئلہ ایسا منصوص ہے جس میں کسی کو اختلاف طوفوا بالبیت العتیق، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہی حکم اپنے پیغمبر کو طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے۔ تو اس لیے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے گھر میں طواف کرے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ادب سے ایک طواف بہتر ہے کہ تم دوڑ دوڑ کے لوگوں کو مار مار کے دھکے دے کے 10 طواف کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل نظر بر قدم ہو اور زبان پہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو اور بالکل نظر نیچے ادھر ادھر نہ جائے۔ رکن یمانی پہ آ جائیں، موقع ملے تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یا عزیز یا غفار، یہ تو ایسے لوگوں نے بڑھایا ہوا ہے، اور کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا حصہ نہ بنا دیں۔ جتنے الفاظ قرآن میں ہیں اس میں کبھی کہہ دیا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جب ربنا پڑھو تو آگے یہ بھی ضرور پڑھو، یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنۃ مع الابرار، بالکل غلط بات ہے۔ تو ادب سے جب طواف کریں گے نا جی انشاءاللہ، پھر ایک طواف کا ثواب جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی ولد اسماعیل سے غلام خرید کر کے آزاد کر دے، یعنی وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا۔ آج کل تو بھائی بڑا افسوس ہے، دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہر ملک میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، بعض عرب ملکوں میں بھی قبروں پر بھی طواف ہو رہے ہیں، اور جیسے رمضان المبارک میں 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ لوگ جو ہے قبروں پر جا کر بھی 9 راتیں بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، لوگ قبروں پہ جا کے بھی بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے کعبے پہ غلاف ڈالا گیا، لوگ قبروں پر بھی غلاف ڈالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک واضح بات ہو، آدمی کو صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا ہے، اور پھر وہ خود جہنم میں گرے تو کوئی کیا بچا سکتا ہے؟